السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو پاکستان کی ایک ایسی تاریخ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے۔ دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی تقسیم کے بعد کون کون سے علاقے ہندوستان کو دے دیے گئے تھے؟ اس کے علاوہ مہاجرین کی آمد اور ان کے لیے کیا کیا انتظامات کیے گئے، اور کیا آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان کی کتنی رقم ہندوستان نے ابھی بھی دینی ہے؟ اس کے علاوہ کتنی آرڈیننس فیکٹریاں کام کر رہی تھیں اور پاکستان کو کیوں نہیں ملی؟ دوستو، 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت یہ طے پایا تھا کہ پنجاب اور بنگال کے صوبوں کو مسلم اور غیر مسلم اکثریتی علاقوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ مسلم اکثریتی علاقے پاکستان اور باقی علاقے ہندوستان کا حصہ بنیں گے۔ علاقوں کی حد بندی کے لیے ایک کمیشن بنانے اور اس کی ثالثوں کو قبول کرنے پر اتفاق رائے ہوا۔ ایک برطانوی ماہر قانون ریڈ کلف کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ ریڈ کلف نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے دباؤ میں آ کر غیر منصفانہ تقسیم کی۔ مسلم اکثریت کے پاس تسلیم شدہ علاقوں کو ایک سازش کے تحت ہندوستان میں شامل کر دیا گیا۔ آبادی کے مطابق طے پانے والے نقشے اور اس پر کھینچی گئی لکیر کو بدل دیا گیا۔ اس امر کا اعتراف ریڈ کلف کے پرائیویٹ سیکرٹری نے کیا اور اب تو یہ ایک تاریخی حقیقت مانی جا چکی ہے۔ ناانصافی کرتے ہوئے بعض اہم علاقوں سے پاکستان کو محروم کر دیا گیا، جس میں ضلع گورداسپور کی 3 تحصیلیں گورداسپور، پٹھان کوٹ اور بٹالہ کے علاوہ ضلع فیروز پور کی تحصیل زیرہ اور بعض دوسرے علاقے ہندوستان کو سونپ دیے گئے۔ گورداسپور کے علاقوں کو ہندوستان میں شامل کرنے سے ریاست جموں کشمیر تک کا تمام راستہ ہندوستان کو دے دیا گیا۔ دوستو، ریڈ کلف ایوارڈ سے نہ صرف مسلمانوں کو ان کے علاقوں اور حقوق سے محروم کیا گیا بلکہ دونوں قوموں کے درمیان مستقل مخالفت کا بیج بو دیا گیا۔ اس کے علاوہ دوسرا سوال ہے، دوستو، مہاجرین کی آمد اور ان کے انتظامات کیسے ہوئے، کیوں کیے گئے؟ دوستو، قیام پاکستان کے بعد بھارت میں رہنے والے مسلمانوں نے اپنے نئے وطن میں آنے کا فیصلہ کیا تو قائد اعظم اور تمام مسلمانوں نے انہیں خوش آمدید کہا۔ لاکھوں خاندان اپنا سب کچھ چھوڑ کر پاکستان کی طرف روانہ ہوئے۔ جو مسلمان بھارت میں رہنا چاہتے تھے انہیں ہندوؤں اور سکھوں نے قتل و غارت کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ بچے خود سے پاکستان کی طرف روانہ ہوئے تو ان خاندانوں کو مجبوراً پاکستان کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ دوران ہجرت لاکھوں افراد حملوں میں شہید ہوئے۔ پریشان حال مسلمان پاکستان آئے تو انہیں عارضی طور پر کیمپوں میں رکھا گیا۔ ان کی خوراک، رہائش، ادویات اور دیگر ضروریات کی فراہمی کے لیے حکومت پاکستان نے تیزی سے منصوبہ بندی کی۔ مقامی عوام نے اپنے مسلمان بھائیوں کو خوش آمدید کہا۔ حکومت اور عوام کی مشترکہ کوششوں سے مہاجرین کی ضروریات پوری کی گئیں۔ تعداد اتنی زیادہ تھی کہ کیمپوں میں گنجائش نہ رہی۔ لوگوں کو جہاں سر چھپانے کی جگہ ملتی وہیں ڈیرے ڈال دیتے۔ مہاجرین کی بحالی ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ دنیا میں ہجرت کی اتنی بڑی تعداد کا واقعہ کہیں رونما نہیں ہوا تھا۔ ہجرت کے دوران ایسے واقعات بھی ہوئے کہ مسلمانوں کی قتل و غارت میں بھارتی فوج ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ شامل ہو گئی۔ ان تمام مشکلات کا حل یہ تھا کہ پاکستان میں رہنے والے لوگوں نے ہندوستان کے آنے والے مسلمانوں کو قبول کیا تاکہ مسلمان ایک متحد ہو سکیں اور مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں۔ دوستو، اس کے علاوہ پاکستان کی کتنی رقم ہندوستان نے ابھی بھی دینی ہے، کیا آپ کو یہ نہیں پتہ؟ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، برصغیر کی تقسیم کے بعد اثاثوں کی پاکستان اور بھارت میں متناسب تقسیم انصاف کا تقاضا تھا، لیکن یہاں بھی بھارتی حکمرانوں نے ناانصافی سے کام لیا۔ وہ بہانے سے پاکستان کو اس کا اثاثہ، اس کا حصہ دینے سے گریز کرتے رہے، کیونکہ وہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ہر ممکن حربے جو استعمال کر رہے تھے۔ انہوں نے پاکستان کے حصے اثاثے روک لیے۔ متحدہ برصغیر کے ریزرو بینک میں تقسیم کے وقت 4 بلین روپے جمع تھے۔ یہ رقم دونوں ممالک میں بانٹی جانی تھی۔ تناسب کے لحاظ سے پاکستان کا حصہ 750 ملین روپے تھا۔ یہ حصہ دینے پر بھارت بالکل بھی آمادہ نہیں تھا۔ پاکستان کی طرف سے مسلسل مطالبے اور بین الاقوامی سطح پر اپنی ساکھ قائم رکھنے کی مجبوری کی وجہ سے بھارت نے ایک قسط میں 200 ملین روپے دی۔
باقی رقم کو روک لیا گیا اس وقت۔ اس کے بعد دوستو بھارتی وزیر پٹیل نے پاکستان کو کہا کہ وہ کشمیر پر بھارت کا حق تسلیم کر لے تو ساری رقم ادا کر دی جائے گی۔ پاکستان نے سودے بازی نہ کی۔ ادھر گاندھی کو بین الاقوامی برادری میں شرمندہ ہونے کا خوف تھا، اس لیے اس نے ساری رقم پاکستان کو ادا کرنے کو کہا۔ مجبوراً 500 ملین روپے کی ایک قسط پاکستان کے حوالے کر دی گئی۔ بقایا 50 ملین ابھی تک بھارت کے ذمے واجب الادا ہیں۔ اس حوالے سے نومبر 1947 میں دہلی میں دونوں ممالک کے نمائندوں کی میٹنگ بھی ہوئی، جس میں معاہدہ ہوا اور دونوں ممالک نے معاہدے کی توثیق بھی کر دی، لیکن معاہدے پر عمل درآمد ابھی تک نہیں ہو سکا۔ دوستو اس کے بعد آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ 50 ملین روپے ابھی بھی بھارت نے ہمارے دینے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو آخری سوال کا جواب ہم آپ کو دیتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ کتنی آرڈیننس فیکٹریاں کام کر رہی تھیں اور پاکستان کو کیوں نہیں ملی؟ دوستو اس کا جواب ہم آپ کو دیتے ہیں کہ متحدہ بھارت میں 16 آرڈیننس فیکٹریاں کام کر رہی تھیں اور ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں تھی جسے پاکستان کو ملنے والے علاقوں میں بنایا گیا ہو، کیونکہ ان کا مقصد پاکستان کو نیست و نابود کرنا تھا، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا تھا، مسلمانوں کا نشان صفحۂ ہستی سے مٹانا تھا۔ دوستو بھارتی کابینہ آرڈیننس فیکٹری تو کیا اس کی ایک مشینری کا کوئی پرزہ بھی پاکستان منتقل کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ کافی تکرار کے بعد یہ طے پایا کہ آرڈیننس فیکٹریوں کے حوالے سے پاکستان کو صرف اور صرف 60 ملین روپے دیے جائیں تاکہ وہ اپنی آرڈیننس فیکٹری قائم کر سکیں۔ دوستو یہ تھی ناانصافیاں ہندوستان نے جو کی۔ 16 آرڈیننس فیکٹریوں کے بدلے پاکستان کو 60 ملین روپے دیے گئے صرف اور صرف